کیا آپ نے کبھی اپنے دل سے یہ سوال کیا ہے کہ جو تسبیح میرے ہونٹوں پر چل رہی ہے کیا وہ میرے دل تک بھی اتر رہی ہے، یا میں صرف الفاظ دہرا رہا ہوں اور میرا دل اب بھی خالی، خاموش اور بے جان پڑا ہے؟ آج کی اس گفتگو میں ہم ایک ایسے راز کا پردہ اٹھانے جا رہے ہیں جو بہت کم لوگوں کو سمجھ آیا ہے، اور اگر سمجھ آ جائے تو انسان کی پوری زندگی بدل جاتی ہے۔ وہ راز کیا ہے؟ یہی کہ اللہ کا ذکر زبان پر نہیں، دل پر لکھا جاتا ہے۔ اور سب سے حیرت انگیز بات، یہ ذکر کس دل پر لکھا جاتا ہے اور کس دل سے چھین لیا جاتا ہے؟ آج ہم اسی سچائی کی گہرائی میں اتریں گے، ایسی گہرائی جو انسان کو اپنے رب کے اور قریب لے آتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں قلب سے، اور آج ہم ذکر الہی کے اس راز کو کھولیں گے جسے جان لینا دل مومن کی ایک نئی دنیا کھول دیتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، ذکر کا مطلب صرف یہ نہیں کہ زبان سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہہ دے۔ ذکر ایک حالت ہے، ایک نور ہے، ایک قرب ہے، ایک سرور ہے جو صرف زبان سے نہیں، دل کی گہرائیوں سے ابھرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ سنو، اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، کون سا دل؟ ہر دل؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اطمینان صرف اسی دل کو ملتا ہے جو زندہ ہو، جو اپنے رب کو چاہتا ہو، جو اللہ کے نام پر دھڑکتا ہو۔ ایسا دل کبھی یوں کہہ اٹھتا ہے، یا اللہ، تو ہی میرا سہارا، تو ہی میرے دل کی دھڑکن۔ ذکر کی تین شکلیں ہیں۔ ایک، زبان کا ذکر۔ یہ وہ ذکر ہے جو سب کرتے ہیں، الفاظ ہیں، آواز ہے، مگر کبھی کبھی دل غائب ہوتا ہے۔ دو، جسم کا ذکر۔ یہ وہ ذکر ہے جس میں انسان کا چلنا، اٹھنا، بیٹھنا، ہر چیز اللہ کے حکم کے مطابق ہو جائے۔ تین، دل کا ذکر۔ یہ وہ ذکر ہے جس کی خوشبو فرشتے بھی محسوس کرتے ہیں۔ یہ وہ ذکر ہے جو نہ زبان چاہتا ہے، نہ آواز، صرف قلب کی گہرائی سے ابھرتا ہے۔ یہ ذکر اس وقت ہوتا ہے جب انسان خاموش بھی ہو، لیکن دل اپنے رب سے باتیں کر رہا ہو۔ اے اللہ، میں تیرے سامنے ہوں، تو میرا مالک، میں تیرا بندہ۔ یہ ذکر درد کو دوا بنا دیتا ہے، بے چینی کو سکون میں بدل دیتا ہے، اور سب سے بڑی بات، یہ ذکر اللہ خود دل میں ڈال دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے دل میں اللہ کوئی خیر چاہے، اسے اپنے ذکر کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ یہ جملہ ہر مومن کے دل کو ہلا دینے کے لیے کافی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، دل کا ذکر اچانک نہیں جاگتا۔ یہ وہ نعمت ہے جو توفیق کے ساتھ آتی ہے، اور توفیق صرف اللہ دیتا ہے۔ دل میں ذکر کا چراغ اس وقت جلتا ہے جب انسان تنہائی میں بیٹھ کر اپنے رب سے کہتا ہے، یا اللہ، میں تھکا ہوا ہوں، میرا دل بوجھل ہے، مجھے اپنے ذکر کی لذت عطا فرما۔ ایسے لمحوں میں خواہ انسان کی زبان خاموش ہو، لیکن دل بولتا ہے، اور یہی اصل ذکر ہے۔ بعض بندوں کے دلوں میں یہ ذکر آہستہ آہستہ اترتا ہے، اور بعض کے دلوں میں اچانک روشنی کی طرح جاگ جاتا ہے۔ یہ روشنی، یہ سرور، یہ لذت الفاظ سے بیان نہیں ہو سکتی، یہ تو صرف محسوس ہوتی ہے۔ یہ وہ مقام ہے جسے بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ ذکر دل میں اس وقت اترتا ہے جب انسان کے اندر ایک نرمی آ جائے۔ سخت دل کبھی ذکر کا نور برداشت نہیں کر سکتا۔ جب دل میں نرمی آتی ہے، آنسو آتے ہیں، دلی ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے، تو یہی دل اللہ کے ذکر کا حقدار بنتا ہے۔ دو، گناہوں کا بوجھ دل کو تھکا دے۔ جب انسان کہے، یا اللہ، میں خطا کار ہوں
اور حقیقت میں محسوس کرے تو اسی لمحے اللہ اس کے دل میں نور بھرنا شروع کر دیتا ہے۔ 3، بندہ تنہائی میں اللہ کو یاد کرے۔ محبت کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ انسان بغیر کسی کو بتائے اکیلا ہو کر اپنے رب سے بات کرے۔ اسی تنہائی میں ذکر دل پر لکھا جاتا ہے۔ 4، اللہ بندے کو اپنے قریب بلا لے۔ کبھی کبھی اللہ اپنے کچھ خاص بندوں کو یوں پکارتا ہے، میرے بندے، میں تیرے دل کا مالک بننا چاہتا ہوں۔ بندہ حیران ہوتا ہے کہ میں تو خطاؤں میں گھرا ہوا ہوں اور میرا رب مجھے یاد کر رہا ہے۔ یہ اللہ کی نظر کرم ہے، یہ محبت ہے، یہ انتخاب ہے۔ جب ذکر دل پر اتر جائے تو انسان کی حالت بدل جاتی ہے۔ 1، انسان تنہا بیٹھے تو دل خود کہے اللہ اللہ۔ 2، کوئی مشکل آئے تو زبان سے پہلے دل بولے حسبی اللہ۔ 3، دل بے چینی میں بھی مطمئن رہے۔ لوگ پوچھتے ہیں تم پریشان کیوں نہیں ہوتے؟ وہ مسکرا کر کہتا ہے میرے دل میں اللہ ہے، اس کا نام ہے، اس کا ذکر ہے۔ 4، گناہ کرنے کو دل تیار نہ ہو۔ یہ ذکر کی سب سے بڑی علامت ہے کہ دل گناہ سے ڈرنے لگے اور نیکی کی طرف دوڑ پڑے۔ میرے عزیزو، ایک ذکر ہوتا ہے جو انسان کی زبان کرتی ہے اور ایک ذکر ہوتا ہے جو دل خود بخود کرتا ہے۔ یہ خاموش ذکر فرشتوں کے بھی سننے کے قابل ہوتا ہے۔ کبھی آپ نے محسوس کیا کہ آپ اکیلے بیٹھے ہیں اور دل میں ایک نرمی، ایک ہلکی سی چمک، ایک ہلکی سی حرارت محسوس ہوتی ہے، جیسے کوئی دل کے اندر نام پکار رہا ہو؟ یہ وہ لہجہ ہوتا ہے جب دل کہتا ہے اے میرے اللہ، میں تیرے قریب ہوں۔ یہ ذکر نہ آواز مانگتا ہے نہ الفاظ، صرف قرب مانگتا ہے۔ یہ راز بھی سن لیجئے، ذکر دل سے اس وقت چھن جاتا ہے جب 1، گناہ بار بار کیے جائیں۔ ہر گناہ دل پر ایک دھبا لگاتا ہے، یہاں تک کہ دل سیاہ ہو جائے۔ 2، دل میں تکبر آ جائے۔ تکبر وہ بیماری ہے جس سے اللہ کا نور بھاگ جاتا ہے۔ 3، دل دنیا سے بھر جائے۔ جب دل میں دنیا کی محبت بڑھ جائے تو اس میں اللہ کے ذکر کے لیے جگہ ہی نہیں بچتی۔ 4، اللہ کا شکر کم ہو جائے۔ جو بندہ شکر چھوڑ دے اس کے دل سے ذکر کی مٹھاس ختم ہو جاتی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، دل میں اللہ کے ذکر کا نور اتر جانا بہت بڑی نعمت ہے، مگر اس نور کو قائم رکھنا بہت سمجھ اور بہت احتیاط چاہتا ہے۔ دل کا ذکر یوں ہی نہیں ٹکتا، اسے محبت، صفائی اور مستقل مزاجی چاہیے ہوتی ہے۔ آئیں وہ طریقے جانتے ہیں۔ 1، تھوڑی دیر تنہائی میں بیٹھنا، دن میں صرف 5 منٹ، بس 5 منٹ کے لیے خاموش ہو کر بیٹھ جائیں۔ آنکھیں بند کریں، دنیا سے منہ موڑیں اور دل میں ہلکے سے کہہ دیں یا اللہ۔ یہ وہ لمحے ہوتے ہیں جب اللہ بندے کے پاس آتا ہے، قلب میں سکون اترتا ہے اور دل کا ذکر مضبوط ہوتا ہے۔ 2، ذکر کو عادت نہیں محبت بنانا۔ کچھ لوگ ذکر یوں کرتے ہیں جیسے کوئی ذمہ داری پوری کر رہے ہوں۔ یہ ذکر صرف زبان تک رہتا ہے۔ اصل ذکر وہ ہے جب دل کہے مجھے اپنے رب کا نام لینے میں مزہ آتا ہے۔ جو ذکر محبت بن جائے وہ کبھی دل سے نہیں نکلتا۔ 3، نماز میں دل کو حاضر کرنا، صرف قیام، رکوع، سجدہ کافی نہیں۔ نماز میں دل کو حاضر کرنا ضروری ہے۔ جب نماز میں دل کہے اے اللہ، یہ وقت صرف تیرا ہے، تو نماز خود دل کے ذکر کی تربیت بن جاتی ہے۔ 4، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنا۔ گناہ دل کی دیواروں پر سیاہی جماتے ہیں۔ یہ سیاہی ذکر کی روشنی کو روک دیتی ہے۔ جب بندہ گناہ ترک کرنے کی کوشش کرے تو اللہ خود اس کے دل میں نور بڑھا دیتا ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ 5،
अल्लाह की नेमतों को देखकर दिल से कहना, शुक्रिया मेरे अल्लाह। शुक्र दिल की ग़िज़ा है और शुक्र अदा करने वाला दिल हमेशा जिक्र के करीब रहता है। 6. दूसरों के दुख पर नरमी इख्तियार करना। जो दिल इंसानों पर नरम हो जाता है, उस पर अल्लाह का जिक्र आसान हो जाता है, क्योंकि अल्लाह का जिक्र सख्त दिल में नहीं ठहरता, बल्कि टूटे हुए दिल में जगह पाता है। कुछ अज़कार ऐसे हैं जो जब दिल से अदा हों तो पूरा वजूद बदल देते हैं। ये अज़कार ज़बान ही नहीं, दिल की गहराइयों को रोशन करते हैं। आए उनमें से चंद को समझते हैं। 1. अल्लाह। सिर्फ अल्लाह के नाम का जिक्र। यह सबसे आला, सबसे ताकतवर, सबसे मुकर्रब जिक्र है। जब दिल सिर्फ अल्लाह अल्लाह कह उठे तो इंसान के सीने में नूर की लहरें दौड़ती हैं। यह जिक्र दिल को साफ करता है, गुनाहों को पिघला देता है और बंदे को रब के करीब ले जाता है। 2. अस्तगफिरुल्लाह। जब यह जिक्र दिल से निकले तो दिल की मेल कचेल धुल जाती है। इस्तिग़फ़ार दिल पर चमक चढ़ाता है, इंसान हल्का महसूस करता है और अल्लाह दिल में इत्मीनान भर देता है। 3. अल्हम्दुलिल्लाह। यह जिक्र दिल को शुक्र की तरफ ले जाता है और शुक्र दिल पर अल्लाह की रहमतें खोल देता है। जब दिल कहे, ए अल्लाह, हर हाल में तू ही काबिल हम्द है, तो इंसान के दिन बदल जाते हैं। 4. ला इलाहा इल्लल्लाह। ये कलमा सिर्फ ईमान की बुनियाद नहीं, दिलों का सबसे बड़ा इलाज है। ये दिल को मजबूत करता है, खौफ को खत्म करता है और दिल को सुकून के समंदर में उतार देता है। 5. सुबहान अल्लाहि व बिहम्दे। ये जिक्र दिल से अदा हो तो अंदर का गुबार धुल जाता है, इंसान हल्का और पुरसुकून हो जाता है। जिस दिल में जिक्र उतर जाए वो दिल मामूली नहीं रहता। ऐसे दिल की ये निशानियां होती हैं। 1. दिल गुनाह पर बेचैन हो जाता है, छोटा सा गुनाह भी भारी लगने लगता है। 2. नेकी के लिए दिल खुद माइल हुमाल होते, बंदा मजबूर नहीं होता, दिल खुद कहता है, उठ, वुजू कर, 2 रकत पढ़। 3. तन्हा बैठने में सुकून मिलने लगता है, क्योंकि तन्हाई रब से मुलाकात का वक्त बन जाती है। 4. जो भी अल्लाह के नाम की बात करे, दिल फौरन मुतवज्जे हो जाता है। 5. दिल में एक नूर और एक अजीब सी नरमी महसूस होती है। ये वो नरमी है जो अल्लाह के करीब होने से आती है। मेरे अजीज भाई और बहनों, दुनिया में कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जो आम इंसान नहीं समझ सकता, लेकिन दिले मोमिन खूब पहचान लेता है। ये वो लम्हे हैं जब आप अकेले बैठते हैं, हवा चल रही होती है, कमरे में खामोशी होती है और अचानक दिल के अंदर एक आवाज सी महसूस होती है। एक नरमी, एक रोशनी, एक सुकून, जैसे कोई दिल के दरवाजे पर आहिस्ता से कह रहा हो, मैं यहां हूं, तुम्हारे सामने, तुम्हारी धड़कनों के बीच, तुम्हारे दिल की गहराई में। यह अल्लाह की पुकार होती है और ये वो मकाम है जिसे अल्फाज में बयान करना मुमकिन नहीं। ये कैफियत सिर्फ महसूस होती है, जैसे रूह पर कोई हाथ रख दे और दिल सारे बोझ से आजाद हो जाए। कभी आपने देखा कि कोई इंसान जब सजदा करता है तो जमीन पर उसकी पेशानी होती है, मगर दिल आसमान के करीब हो जाता है। यही वो लम्हा होता है जब अल्लाह दिल से बात करता है। इसीलिए अहले दिल कहते हैं, जिस दिल में अल्लाह बातें करे वो दिल कभी तन्हा नहीं रहता। जिक्र की एक हालत ऐसी भी है जो बंदे की पूरी जिंदगी बदल देती है। वो हालत क्या है? वो ये कि बंदा खामोश हो जाए लेकिन दिल रोता रहे, बात न करे लेकिन रूह पुकारती रहे, जबान थक जाए लेकिन दिल हार न माने।
یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب بندہ کہتا ہے، اے میرے اللہ، میں تیرے بغیر کچھ نہیں۔ اس جملے میں ایسی طاقت ہے کہ یہ انسان کو اللہ کے رنگ میں رنگ دیتی ہے۔ اور یہی فرق ہے زبانی ذکر اور دل کے ذکر میں۔ زبان کے ذکر میں آواز ہے، دل کے ذکر میں محبت ہے۔ زبان کے ذکر میں الفاظ ہیں، دل کے ذکر میں اللہ کی قربت ہے۔ زبان کا ذکر دنیا تک جاتا ہے اور دل کا ذکر عرش تک پہنچ جاتا ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ ایک شخص رات کے وقت پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھا کرتا تھا۔ وہ نہ زور سے ذکر کرتا، نہ کوئی تسبیح پکڑتا، نہ ہی کوئی نسخہ پڑھتا۔ لوگ حیران ہو کر پوچھتے، تم کیا کرتے ہو یہاں؟ وہ مسکرا کر کہتا، میں اللہ کو سنتا ہوں۔ لوگ کہتے، اللہ بولتا کہاں ہے؟ وہ روتے ہوئے کہتا، اللہ خاموش رہ کر دل میں بولتا ہے اور میں خاموش رہ کر سنتا ہوں۔ یہی وہ ذکر ہے جو الفاظ سے ماورا ہے۔ یہی وہ مرحلہ ہے جسے دل مومن پہچان لیتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، زندگی میں کبھی ایسا وقت ضرور آتا ہے جب انسان دنیا کی بھاگ دوڑ، لوگوں کے رویوں، غم، تھکن اور نہ ختم ہونے والی پریشانیوں سے تھک کر بیٹھ جاتا ہے۔ ایسے لمحوں میں دل ایک ہی صدا دیتا ہے، ایک ہی پکار، ایک ہی راستہ۔ وہ صدا یہ ہوتی ہے، واپس آ جاؤ، اپنے رب کی طرف واپس آ جاؤ۔ یہ اللہ کی پکار ہے، وہ پکار جس کے لیے انسان کا دل بنا ہی اسی مقصد پر ہے۔ جب دل اللہ کی طرف پلٹتا ہے تو دنیا کی ساری چیخیں خاموش ہو جاتی ہیں، ساری پریشانیاں ہلکی ہو جاتی ہیں، سب غم دل کا دروازہ چھوڑ جاتے ہیں، اور انسان پہلی بار محسوس کرتا ہے، میں کبھی اکیلا نہیں تھا، اللہ ہمیشہ میرے ساتھ تھا۔ کیا آپ نے کبھی وہ لمحہ پایا ہے جب آپ بغیر کسی وجہ کے رونے لگ جائیں؟ کوئی بات یاد نہ ہو، کوئی غم بھی نہ ہو، کوئی دکھ بھی نہ ہو، پھر بھی آنکھیں نم ہو جائیں؟ یہ آنسو عام آنسو نہیں ہوتے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ کہتا ہے، میرے بندے، میں تیرے دل کو اپنے قریب بلا رہا ہوں۔ یہ روحانی لمس ہے، یہ دل کی جاگتی ہوئی کیفیت ہے۔ ایسے لمحے بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتے ہیں، اور جو پالے وہ دنیا کا خوش نصیب ترین انسان بن جاتا ہے۔ کبھی آپ نے سجدے میں سر رکھا اور دل نے آہستہ سے کہا، اے اللہ، میں تھک گیا ہوں، اور اگلے ہی لمحے آپ کے اندر ایک سکون اتر جائے؟ یہ وہ سکون ہے جو رب اپنے قریب آنے والے بندوں کو دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، میں اپنے بندے کے اتنا قریب ہو جاتا ہوں جتنا شہرک قریب ہوتی ہے۔ جب بندہ سجدے میں ٹوٹ جائے تو اللہ اس کے دل کو جوڑ دیتا ہے، اس کی بے چینی کو اطمینان میں بدل دیتا ہے، اور اس کی آنکھوں کے آنسو رحمت کے سمندر بن جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، ذکر سب نہیں کر پاتے، ذکر کرنا بھی اللہ کا انتخاب ہے۔ بعض دل ایسے ہوتے ہیں جو دنیا کی آوازوں میں کھو جاتے ہیں، لیکن اللہ جنہیں چاہتا ہے ان کے دل کو چھو لیتا ہے، اور جب اللہ کسی دل کو چھو لے تو وہ دل بدل جاتا ہے۔ وہ دل اللہ کی بات سن لیتا ہے، اسے رو کر پکار لیتا ہے، خاموش ہو کر بھی اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے۔ یہ بندہ وہی ہوتا ہے جو راتوں میں تنہا اٹھ کر کہتا ہے، میرے اللہ، تو میرے دل کا راز ہے اور میں تیرا بندہ۔ میرے عزیزو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کا ذکر صرف زبان پر نہ رہے بلکہ دل پر لکھ دیا جائے، تو ابھی اسی لمحے دے اندر آہستہ سے کہیے، اے اللہ، میرے دل کو اپنا بنا لے۔ آئیے سب مل کر دل سے ایک دعا کرتے ہیں، دل سے نہ کہ زبان سے۔ اے میرے اللہ، ہمارے دلوں کو ذکر کی دولت عطا فرما، ہمارے سینوں سے غم، بے چینی اور خوف کے پردے ہٹا دے، ہماری تنہائیوں کو اپنی محبت سے بھر دے،
हमारी रातों को नूर से रोशन कर दे। हमें वो जिक्र अता फरमा जो दिलों में उतर जाए, जिंदगी बदल दे और हमें तेरे करीब कर दे। या अल्लाह, हमें अपना बना ले, हमें तन्हा न छोड़, हमें हिदायत के रास्ते पर साबित रख। आमीन या रब्बुल आलमीन। और लोग खुद ब खुद कमेंट में लिखें, ए अल्लाह, मेरे दिल में अपना जिक्र बसा दे। ये एक ऐसी लाइन है जो हर देखने वाला इंसान दिल से महसूस करेगा और तबसरे में लाजिमन लिखेगा,